الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا اور نبی اکرم محمد مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات، حج بہت قریب ہے۔ خوش نصیب لوگ مکہ معظمہ میں حاضری دے کر بیت اللہ شریف کا حج ادا کریں گے، اور حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ تو اس سلسلے میں آج انشاءاللہ العزیز احادیث عرض کی جائیں گی۔ حج ایک اتنی اہمیت والی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں تقریباً 50 مقامات پر اللہ پاک نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ایک ہی مرتبہ کہنا بہت بڑی بات ہے، چیز ہے کہ 50 مرتبہ وہ اس عبادت کا قرآن حکیم میں ذکر فرمائے اور اپنے بندوں کو حکم دے کہ بھائی حج کرنا ہے۔ حج کی ادائیگی، بیت اللہ شریف کی عظمت، مکہ معظمہ کی عظمت اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ارشادات و فرمودات کو مزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حج ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا بہت وسیع عنوان ہے، اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ میں بنیادی طور پر 2 چیزیں اشارہ کر کے آگے حدیث عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، وہ انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے جس کو اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کا پتہ نہ ہو، جس کو کہتے ہیں مبدا و معاد۔ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور وہ کس منزل کا مسافر ہے۔ اگر انسان کو اپنی ابتدا کی خبر نہیں ہے پھر بھی انسان بھول جائے گا، پھر بھی گمراہی کا شکار ہو جائے گا، غفلت کا شکار ہوگا۔ اور اگر اس کو ابتدا کی تو خبر ہے لیکن اس کو اپنی منزل کی خبر نہیں ہے، پھر بھی وہ منزل پر وہ سیر راستے پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بندے اپنی ابتدا کو بھی نہیں بھولنا، اپنی انتہا کو بھی نہیں بھولنا۔ تیری ایک ابتدا ہے اور تیری ایک انتہا ہے۔ نماز بھی اسی کام کے لیے ہے اور حج بھی اسی کام کے لیے ہے، اسی چیز کو بتانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے اور بندے کے ذہن میں یہ تصور مضبوط کرنے کے لیے یہی ہے۔ میں چند ایک باتیں عرض کر کے ابھی حدیث پر آتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، انسان اور نماز کا سب سے افضل ترین جو رکن ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدہ زمین پر سر رکھے بغیر ہوتا نہیں ہے۔
اب یہ اللہ رب العزت نے بندے کو زمین پر سر رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ نماز کا ضروری اور بہترین افضل ترین رکن کیوں بنایا ہے؟ بھائی اس کی کوئی وجہ تو ہے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں انسان یاد کرے میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہے۔ میں یہ یہاں سے سفر میں نے شروع کدھر سے کیا تھا؟ بھائی سفر تیرا مٹی سے شروع ہوا ہے، شروع سے وہاں سے تیرا سفر شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے تجھے بڑھاتے 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 یہ 6 فٹ کا انسان بنا دیا۔ آپ انسان کو جب 6 فٹ یہ زمین سے اوپر آتا ہے تو انسان اکڑ جاتا ہے، اس کو سب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان جب تو کھڑا ہو نا تو نظر رکھ کر سجدے کی جگہ پر، اور یہ بات اپنے ذہن میں لا، اس کو ریمائنڈ کر کہ میری ابتدا یہ مٹی ہے، میں کہاں سے آیا ہوں؟ اسی مٹی سے میں بنا ہوں، اور میری منزل کیا ہے؟ یہی مٹی ہے۔ میری ابتدا بھی یہ مٹی ہے، میری انتہا بھی یہ مٹی ہے، میں آیا بھی مٹی سے ہوں، میں نے واپس جانا بھی مٹی میں۔ جب انسان کو اپنی ابتدا کی بھی خبر ہو جائے اور انتہا کی بھی خبر ہو جائے تو جب ابتدا کی بھی خبر ہو جائے اور انتہا کی بھی خبر ہو جائے کہ میری ابتدا بھی مٹی ہے، میں نے جانا بھی مٹی میں ہے، تو یقین کیجئے یہ درمیان کا انسان ہے نا، اس سے تکبر، غفلت سب کچھ دور ہو جاتی ہے، اور یہ ساری جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ میری ابتدا مٹی ہے، میں مٹی سے آیا ہوں، میں نے واپس مٹی میں جانا ہے۔ جب بنا مٹی سے ہوں، جانا مٹی میں ہے، تو یہ چند روزہ زندگی میں دل کیا لگانا ہے؟ تیاری کرو، جہاں سے آیا ہوں جہاں واپس جانا اس جگہ کی تیاری کرنا۔ تو یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ جو انسان اس کے بغیر نماز پڑھے وہ نماز کو صحیح طریقے سے اس کا جو لطف ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حج ہے۔ حج کیا چیز ہے بھائی؟ حج ہے 2 چیزیں۔ انسان تیرے سفر کا جو تیرا یہ روح کا سفر ہے نا، یہ روح کا سفر بھی ایک جگہ سے ہوا ہے، اور یہ روح کا سفر واپس جہاں وہاں ہی جائے گا۔ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ میدان عرفات۔ اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ میدان عرفات ہی کا نام وادی نعمان ہے، اور ایک یہ کہ وادی عرفات کے بالکل قریب ہے جہاں آج کل ام القریٰ یونیورسٹی ہے، وادی نعمان۔ یہ آپ گوگل پر جائیں نا تو وادی نعمان اس جگہ کو ایگزیکٹ بتاتے ہیں جہاں آج ام القریٰ یونیورسٹی ہے، میدان عرفات کے قریب یہ وادی نعمان ہے، جہاں سے انسان کے سفر کا آغاز ہوا، روح کے سفر کا۔ کیسے؟ اس کے بڑی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں پھر وہ میرا سارا چلا جائے گا، آج کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر میں تفصیلات میں گیا۔ اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو وجود بخشا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت میں تمام روحوں کو رکھا، ان روحوں کو نکالا، اور وادی نعمان میں جہاں میدان عرفات ہے وہاں پر سب روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے فرمایا اب میں تمہیں بھیجنے لگا ہوں دنیا میں، تم دنیا میں جاؤ گے، لیکن جانے سے پہلے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا جب دنیا میں چلے جاؤ گے مجھے اپنا رب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو وہاں پر انسان نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کر کے دنیا میں آیا ہے کہ یا اللہ پاک ہم تجھے مانیں گے، بلا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ جو انسان سے لیا گیا تھا، یہ جو انسان کے ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنی زیارت کروائی، دکھایا اپنا آپ اور روح کو، فرمایا مجھے مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ یہ میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کے روحانی سفر کا آغاز ہوا ہے۔
اور یہ بہت تفصیل کے ساتھ تفسیروں میں یہ چیز موجود ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ اگر تفاسیر پڑھیں تو یہ مسئلہ بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ روح کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ یہ انسان کی جو روح ہے یہ اللہ کے مخلوق ہے۔ جس طرح جسم کو پیدا کیا خدا نے مٹی سے، اسی طرح اپنے خدا نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ روح کیا چیز ہے؟ یہ امر ربی ہے۔ اس کو کہاں جمع کیا سب سے پہلے؟ میدان عرفات میں، وادی نعمان میں۔ یہ حج کا فلسفہ یہ ہے کہ وہاں حاجی جائیں، اس بات کو اپنے ذہن میں حاضر کریں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے مانیں گے، ہم تیرے احکام پر عمل کریں گے، تیرے سوا تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا ہر حکم ہمارے لیے واجب الاطاعت ہوگا۔ اور پھر یہ ہے سفر کی ابتدا۔ اب سفر کی انتہا کا ہے، یہ روح تو آتے رہیں گے قیامت تک، قیامت تک روح کے آنے کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ جتنے اللہ رب العزت نے روح پیدا فرمائے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھیں گے، انہوں نے اپنے وقت پر آنا ہی آنا ہے۔ کوئی کائنات کی طاقت ان کو سٹاپ نہیں کر سکتے، انہوں نے آنا ہی ہے۔ قیامت کے قریب جب سارے جن کی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے، جب یہ سلسلہ مکمل ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ قیامت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ان تمام انسانوں کو آج کوئی چاہے امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں، کہیں دنیا کی زمین کہیں بھی ہے، ان تمام انسانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ میدان محشر وہاں آغاز ہوگا، جہاں سے انسان کا آغاز ہوا وہاں ہی انسان کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر حج کیا چیز ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جنت میں، حضرت حوا تخلیق ہوئی جنت میں، دونوں کو اتارا گیا۔ جب اتارا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اترے سری لنکا میں، جس کو مفسرین انڈیا کہتے ہیں، جس کو تفسیر کی کتابوں میں ہندوستان لکھا جاتا ہے۔ یہ سری لنکا آج وہ ہندوستان ہی کا حصہ تھا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نزول ہوا جدہ میں، اسی لیے شہر کا نام جدہ ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں، یہ ڈے 1 سے اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے آسان کام رکھے ہیں، مردوں کے لیے مشکل ہے۔ اگر خدا چاہتا تو دونوں کو وہاں اتار دیتا، پر عورت کے لیے سفر رکھا کوئی سارے کا سارا کوئی 45 مائل، کہ یہاں سے جاؤ بھائی میدان عرفات کی طرف، اور مرد کو اتارا سری لنکا میں، چلو بھائی یہاں سے انڈیا سے، اور جاؤ کہاں جا کر تلاش کرو۔ دو ہی تو انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کو وہاں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ اتارا گیا۔ اسی کے جدہ کا نام جدہ اسی لیے ہے کہ یہاں پر نزول ہے، اور اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، اس مسئلے پر سب مفسرین کا تمام کا اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں، وہاں پر تو آج وہ پتھر بھی موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے وہ پاؤں کے جو پرنٹ موجود ہیں وہ موجود ہیں۔ تفسیر کی کتابیں یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے کہ ہم بڑا، یہ تو تمام تفسیریں اس کی تائید کرتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، بھائی جاؤ میرے گھر کی زیارت کرو۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا تھا، کچھ پہلے نازل ہوا تھا، بعض کہتے ہیں 2000 سال پہلے، بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اور یہ بھی کوئی زمین کی چیز نہیں ہے خانہ کعبہ، یہ بھی آسمانی چیز ہے، یہ بھی آسمان ہی سے نازل کیا تھا۔ یہ جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے نا، یہ فرشتے آسمان سے لے کر جہاں پر لے کر آئے تھے، تاکہ بیت المعمور ہے فرشتوں کا خانہ کعبہ، وہ وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
وہ اپنی نماز میں تمام آسمان کے فرشتے جب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو رخ بیت المعمور کی طرف کرتے ہیں، اور انسانوں کی عبادت کے لیے کہ جب وہ عبادت کرے تو رخ خانہ کعبہ کے، تو یہ خانہ کعبہ ہے اور یہ بالکل ایگزیکٹ بیت المعمور کے نیچے ہے، اور یہ بھی آسمان ہی سے اتارا گیا تھا، اور یہ تقریباً 2000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے اتارا گیا، زمین پر لایا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالی نے حکم دیا کہ میرے گھر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے کہاں جائیں تو فرمایا فرشتے کو ساتھ لگا دیا، ان کی رہنمائی کرو۔ یہ جہاں جبل رحمت ہے نا آج میدان عرفات میں، یہ عرفات کو عرفات کہتی ہے اسی لیے، عرفات کا معنی ہے جان پہچان، اور رحمت کا معنی ہے جہاں خدا کی سب سے پہلے انسان پر رحمت نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا، آپ جو گئے ہیں وہ خوش نصیب جانتے ہیں کہ یہ پہاڑی اور میدان عرفات میں ابھری ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تلاش کر رہے تھے حضرت حوا کو، اور حضرت حوا تلاش کر رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ ادھر سے اوپر گئے اور یہ ادھر سے چلے، تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی ملاقات ہو گئی، اسی لیے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں، اور یہ 9 ذی الحج کو ہوئی تھی، اسی لیے 9 ذی الحج کے لیے حج اس لیے 9 کو کہ یہ 9 تاریخ کو ملاقات ہوئی تھی، پہلے مرتبہ زمین پر ہمارے ابو جان حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں کی پہلی ملاقات اس مقام پر ہوئی، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے سب توبہ قبول فرمائی، کیونکہ سب سے پہلے خدا کی رحمت بندے پر انسانوں پر اسی مقام پر نازل ہوئی ہے۔ تو روح کا سفر بھی وہاں سے شروع ہوا، اور 2 انسانوں کا آپس میں ملاقات بھی وہاں ہو، اور یہ سارے انسان جو دنیا میں آج بکھرے ہوئے ہیں یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ واپس وہاں ہی جمع ہو جائیں گے، اور یہاں ہی میدان معاشر قائم ہوگا، اور یہاں ہی سے پھر پل صراط کے ذریعے گزر کر پھر آگے سارے معاملات ہوں گے، حساب کتاب اور سارے معاملات، پھر یہاں سارا معاملہ زمین پر ہوگا، یہاں سے پھر فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ جہنم نیچے ہے زمین کے، اور جنت وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، لیکن فیصلہ زمین پر ہی ہوگا۔ جہنمیوں کو جہنم میں یہاں ہی پھینکا جائے گا، اور جنتی یہاں سے سدرۃ المنتہا کے قریب جائیں گے۔ چونکہ یہ حج کا فلسفہ ہے کہ یہ انسان جانے کہ میری ابتدا کیا ہے، میں یہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے شروع کیا تھا کہ اللہ پاک میں تجھے بھی مانوں گا، تیرے احکام کو بھی مانوں گا۔ یہ سفر کا آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے انسان کا زمین پر، روح کا بھی جسم کا بھی، اور پھر فزیکل حضرت ہمارے ابو جان حضرت آدم علیہ السلام اور ہمیں امی جان، یہ ہے وہ نقطہ جہاں ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ساری آج ہم کوئی یعنی ریسزم، اسلام تو ریسزم کے نام و نشان بھی نہیں ہو سکتا، جب ہمارا تعلیم ہی یہ ہے کہ ہم سب ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہیں، تو پھر کالے گورے کا مسئلہ کدھر سے پیدا ہوتا ہے، پھر امیر غریب سے کا مسئلہ کدھر سے پیدا ہوتا ہے، پھر آقا غلام کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، پھر عربی اجمی کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ سب کے سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب باپ ایک ہے ماں ایک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے، تو مٹی تو سب کی ایک ہے نا۔ بہرحال تو بھائی یہ حج کا فلسفہ تھا۔ حج کی حکمت کیا ہے؟ انسان جا کر دیکھے کہ میرے یہ ہے وہ جگہ جہاں میں نے اپنے رب سے کنٹریکٹ بنایا ہوا ہے، میں ویسے شتر بے مار نہیں ہوں، ایسا نہیں ہو کہ جس اونٹ کے گلے میں جس کے ناک میں کسی کے نکیل نہ ہو، شتر بے مار نہیں جو انسان من مانی کرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان چل اور جی میں آزاد مائنڈ ہوں، آزاد مائنڈ آج بن جاؤ، کتنے دن رہو گے؟ 10 سال رہ جاؤ گے، 20 سال، 50 سال، 70 سال۔ تو اس وقت جب خدا کی کڑکی میں آئے نا، جب اس کے شکنجے میں آئے نا، پھر یہ سارے آزاد مائنڈڈ ہے، یہ سب لبرلزم، یہ سب نکل جائے گا۔
یہ جو کیڑا نا دماغ میں آزادی کا، یہ کیڑا بڑا جلدی نکلے گا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب وہ کیڑا نکلے گا نا، اس کے نکلے گا، انسان تو اس کیڑے کو پھینکے گا پر یہ کیڑا نکلے گا نہیں، یہ رہے گا پھر بھائی۔ میرے بھائی، کوئی مسلمان آزاد نہیں ہے، جو اپنے آپ کو آزاد سمجھے پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان خدا رسول کے حکم کا پابند ہے، کسی بھی کام میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ کوئی زندگی کا ایسا اسپیکٹ نہیں ہے، کوئی زندگی کا ایسا زاویہ نگاہ نہیں ہے جس میں انسان کو اتنی آزادی دے دی کہ جو چاہے سو کرے۔ یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطانی تعلیم ہے۔ میں بالکل عرض کر رہا ہوں، انسان آزاد نہیں ہے۔ آنے سے پہلے خدا نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ تو نے مجھے ماننا ہے، وعدہ کر کے آئے ہو۔ اور یہ حج کا معنی یہ ہے کہ جا کر یاد کر، یہ ہے وہ جگہ جہاں تو نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر بھول بھی گیا نا کاروبار میں، دنیا کی زندگی میں مصروف ہونے کی وجہ سے، آج یاد کر لیں۔ آج یہ ہے، یہ جگہ فزیکل دیکھ، یہ ہے جبل رحمت، یہ ہے وادی نعمان، یہ ہے وادی عرفات، جہاں سے تیرے سفر کا آغاز ہوا تھا، اور تو جہاں چاہے رہ دنیا میں واپس یہیں آئے گا، واپس تو نے یہیں آنا ہے۔ اور واپس جب آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو ان سوالوں کا جواب نہیں نہ دے لے گا، ہل بھی نہیں سکے گا، حرکت بھی نہیں کر سکے گا، کہ میں نے تجھے زندگی دی، اپنی زندگی کو کن کاموں میں تو نے لگایا۔ 5 چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ فرمایا انسان سے سوال کیا جائے گا زندگی کے بارے میں، اللہ تللے میں، لاہ و لعب میں، کھیل کود میں، تماشے میں، سونے میں گزاری ہے یہ میرے حکام پر۔ فرمایا ہل بھی نہیں سکو گے، جواب دینا پڑے گا، زندگی کی ایک ایک حرکت کا جواب دینا ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ الگ میں کبھی کروں گا، وقت بہت قلیل ہے، ویسے ہی ہو گیا وقت۔ بھائی یہ آخری حدیث پاک ہے، کیونکہ ہمارے خالد بھائی جا رہے ہیں حج پر، تو میں نے کہا چلو یہ فلسفہ ضروری ہے۔ حج اس کے رائٹس کچھ رسومات کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کو سمجھنا چاہیے۔ اور ہر وقت نماز کا بھی ایک فلسفہ ہے، حج کا بھی ایک فلسفہ ہے، میں نے نماز کا بھی بتایا۔ بھائی یاد رکھیں، مٹی سے بنے مٹی میں جانا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جب انسان سمجھ لے کہ میری حقیقتی مٹی ہے، آج یہ جسم ہے، کدھر جائے گا؟ بس وہ مٹی میں مل جائے گا۔ یہ ہڈیاں ہمیں بڑی مضبوط نہ، زیادہ سے زیادہ 100-200 سال کے بعد یہ بھی مٹی میں مٹی مل جاتی ہے۔ کیا ہے یار تو اتنا فخر، تو اتنے خدا کی نافرمانی کرتا ہے انسان، کوئی حیا ہی نہیں ہے، بالکل انسان کو حیا نہیں ہوتی کہ میں کس خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اتنا تو سوچنا، انسان کو اتنا تو سوچنا چاہیے نا، میرا کوئی رب ہے، پوچھنے والا ہے، مجھ سے پوچھے گا، جواب اس نے لینا مجھ سے، پیسہ کمایا کہاں سے، خرچہ کہاں۔ یہ جو شادیوں پر جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ سوچ لے اس کا جواب دینا ہے۔ دے سکتے تو کرو، نہیں دے سکتے بعد آ جائے ان چیزوں سے، بڑا برا حشر ہوگا، بہت برا حشر ہوگا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پڑھے، کوئی بات نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کوئی بات نہیں جو اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ کیا تمہارے ساتھ ہونا ہے؟ فرمایا اس حشر کو اپنے ذہن میں رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا مقبول مبرور، ایسا حج کہ جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ فرمایا افضل اللہ کے نزدیک ہے ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو۔ یقین کیجیے آپ بہت بڑے فتنے میں ہیں، شک کا شکار۔ ہم کہتے ہیں شاید ایسا نہیں ہوگا، شاید یہ اسلام کی باتیں شاید سچی ہیں یا نہیں ہے۔ میرے بھائی جب پٹی کھلے گی نا اور یہ آنکھ کا پردہ ہٹے گا کب؟ جب موت آئے گی۔ سب کچھ اللہ پاک نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، یہ سب باتیں تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو گے، جیسے اس کو اس میں
آج یہ بار سورج کی روشنی دیکھ رہا ہوں نا، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ سورج کی روشنی. اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہی تم یقین کے ساتھ دیکھو گے اپنی آنکھوں کے ساتھ جیسے یہ سورج کی روشنی تم اس وقت دیکھ رہے ہو. کوئی شک نہیں ہے، شک کے پردے دور کرو. فرمایا وَغَزْوٌ لَا غُلُولَ فِيهِ، ایسا جہاد کے جس میں بددیانتی نہ ہو. آج ساری حکمرانوں کے حکمران ہر طرف بددیانتی مسلمان قوم کی شناخت بن گیا بددیانتی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، اور وہ حج کہ جس میں گناہ نہ ہو. بھائی حج کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں صبر، وہاں پر بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا علاج صبر ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دینا.